السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو تحریک عباسیہ کے متعلق چند ایک اہم باتیں بتانا چاہوں گا۔ شیعان علی نے اموی حکومت کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہ کیا اور انہوں نے خفیہ طور پر علوی خاندان میں امامت کا سلسلہ جاری رکھا۔ سانحہ کربلا کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچے، مگر انہوں نے سیاست میں حصہ نہ لیا۔ اس پر شیعوں میں سے امیر مختار سکی اور اس کے حامیوں نے حضرت علی کے غیر فاطمی بیٹے محمد بن حنفیہ کو اپنا امام تسلیم کر لیا، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے اور اموی خلفاء کے خلاف سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اس طرح امامت کا منصب فاطمیوں سے علویوں میں منتقل ہو گیا۔ ابو ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے علی بن عبداللہ بن عباس کے بیٹے محمد کو اپنا جانشین نامزد کر دیا، کیونکہ ان کی نارینہ اولاد نہ تھی۔ اس طرح منصب خلافت و امامت علویوں سے عباسی خاندان میں منتقل ہو گیا۔ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے فلسطین میں باقاعدہ خلافت کا دعویٰ کیا اور بڑی مستعدی سے عباسیوں کے حق میں پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ محمد بن علی عباسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت عباسی کو ایک باقاعدہ شکل دے کر اس کے لیے مکمل نظام اور قواعد و ضوابط واضح کیے۔ اس نے عباسی دعوت کو پھیلانے کے لیے جگہ جگہ داعیوں کا جال پھیلا دیا اور تمام شہروں میں ناظم مقرر کر دیے۔ ان کا تنظیمی طریقہ کار اس طرح بنایا گیا کہ راز افشان نہ ہو سکے۔ دعوت عباسی کے یہ داعی عراق اور خراسان کے مختلف شہروں میں تاجروں، مبلغوں اور پیشہ وروں کے بیس میں سفر کرتے اور جگہ جگہ بنو امیہ کے خلاف منافرت پھیلاتے۔ عوام کے دلوں میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت و امامت کے حقوق واپس ملنے چاہیے۔ یہ مطالبہ عباسیوں نے اپنی تحریک کے ذریعے کیا۔ عوامی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے لفظ عباسی کی بجائے لفظ ہاشمی پر زور دیا تاکہ اپنے آپ کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر کے تمام مسلمانوں کو ساتھ ملا سکیں۔ دوستو، بات کرتے ہیں ابو مسلم خراسانی۔ ابو مسلم ایک آزاد کردہ عجمی نژاد غلام تھا۔ اپنے آقاؤں کی وساطت سے محمد بن علی عباسی کا رازدار بن گیا۔ محمد بن علی عباسی کے انتقال کے بعد وہ امام ابراہیم کا مشیر خاص بنا۔ امام ابراہیم نے اسے خراسان میں اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر بھیجا اور وہاں کے سب داعیوں کو ابو مسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ ایرانی لوگ بنو امیہ کی خالص عربی حکومت سے سخت نالاں تھے۔ ابو مسلم نے منظم پروپیگنڈا سے خراسانیوں کو عباسیوں کا حامی بنا لیا۔ آپ کی کوششوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد تحریک عباسی میں شامل ہو گئی۔ نصر بن سیار خراسان کا ولی تھا۔ اس نے ابو مسلم اور اس کے ساتھیوں کی حرکات سے اموی خلیفہ مروان ثانی کو آگاہ کیا۔ مروان اس وقت خارجیوں سے نبرد آزما تھا، اس لیے اس طرف بر وقت توجہ نہ دے سکا۔ ابو مسلم نے عربی اور عجمی کا سوال اٹھا کر فائدہ اٹھایا۔ ابو مسلم کی طاقت میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ اس نے نصر کی فوجوں کو شکست دے کر خراسان کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ ابو مسلم اور ابراہیم کے درمیان ہونے والی خفیہ خط و کتابت میں سے کچھ مروان ثانی کے جاسوسوں کے ہاتھ آ گئے اور ان سے پتہ چلا کہ ابراہیم ہی ابو مسلم کو امویوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے اکساتا رہا تھا، اور مروان نے ابراہیم کو گرفتار کروا کر مار ڈالا۔ ابراہیم کے گرفتار ہونے کے بعد ان کے دو بھائی ابو العباس اور ابو جعفر حمیمہ یعنی فلسطین میں اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ کر کوفہ آ گئے۔ ابو مسلم بھی کوفہ آ گیا
اور ابو العباس کی بیعت کر کے انہیں امام ابراہیم کا جانشین قرار دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں عباسی خلافت کے 3 دور۔ پہلا دور 132 سے 247 ہجری تک رہا۔ اس دور میں بنو عباس کے پہلے 10 خلفاء کا عہد شامل ہے۔ یہ خلفاء غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک اور اعلیٰ پایہ کے مدبر تھے۔ اس دور میں تہذیب و تمدن اور علم و فنون کو ترقی ہوئی۔ یہ عباسیوں کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس میں عجمی اثر و رسوخ کو فروغ حاصل ہوا۔ 8ویں خلیفہ معتصم نے فوج میں عربوں کی جگہ ترکوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترک بہت زور پکڑ گئے۔ دوسرا دور 247 سے شروع ہو کر 200 سال تک جاری رہا۔ اس دور میں خلفاء عام طور پر کمزور رہے۔ 447 ہجری میں سلجوکیوں نے بغداد میں داخل ہو کر دہلمی اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ اس دور میں سامانیوں اور صفاریوں کی خود مختار سلطنتیں وجود میں آئیں۔ تیسرا دور، اس زمانے میں خلیفہ کی حیثیت برائے نام تھی۔ اقتدار مکمل طور پر سلجوکی ترکوں کے ہاتھ میں تھا۔ آخر 656 ہجری میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد میں داخل ہو کر آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کر کے بنو عباس کی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔